رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور کل کا جو دن ہے، جو آنے والا کل ہے، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن۔ تو چونکہ یہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن بڑا مقدس اور فضیلت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینے، سال اور دن اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان میں اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت رکھی ہے، اور اس میں اب ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی ہے اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی خاص حکمت اور مصلحت ہے۔ اس تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس دن کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام دنوں کا پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اور جس دن چاہے، جس مہینے میں چاہے، جس رات کو چاہے فضیلت والا بنا دے۔ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی خاص حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو بھی فضیلت والا بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس دن کا جو عمل منقول ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کو پھر بھی باقی رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ اور پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت سے، کہ عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث میں ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام یوم عاشورہ، یعنی صیام محرم، یا تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ محرم کے دن کا روزہ، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، یا تو آپ نے فرمایا کہ محرم کے کسی بھی دن کا یا یوم عاشورہ کا۔ بہرحال ان احادیث کی بنیاد پر، ان کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دن خاص فضیلت والا ہے اور خاص اہمیت والا ہے۔ اب کیوں اس کی فضیلت ہے؟ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں اور جو مصلحتیں، ان احکامات کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے جاننے والا وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔
جن حکمتوں کو اور جن مصلحتوں کو اس نے ہم سے بتا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے یا قرآن کریم کے ذریعے، ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جن حکمتوں اور مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اب اس کے بارے میں یوں تو بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم الحرام ہی کو زمین پر اتارے گئے۔ اسی طرح سے یہ مشہور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو سیلاب کا عذاب آیا تھا اور جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر یعنی خشکی پر ٹھہری تو وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور اسی طرح سے قیامت بھی قائم ہوگی یوم عاشورہ کو۔ لیکن یہ ساری باتیں بے سند باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت کے اعتبار سے کوئی معتبر اصل موجود نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل ان کی صحیح روایت کی بنیاد پر موجود نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی زبانوں پر مشہور باتیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو صحیح یعنی تقریباً معتبر روایت ہے اور صحیح یعنی وہ ان تمام باتوں سے صحیح درجے کی ان کے مقابلے میں وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کے ظلم سے نجات دی، کہ وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور پھر سامنے جب سمندر پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو حکم دیا کہ اضرب بعصاک کہ اپنے عصا کو اپنے ڈنڈے کو سمندر پر مارو، اور پھر اس میں راستے بن گئے۔ جو فرعون پیچھے سے جو پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس میں راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اپنے لشکر کو اسی میں ڈال دیا اور پھر وہ فرعون غرق ہو گیا۔ تو یہ ایک روایت حدیث میں ملتی ہے جو یعنی بہت تقریباً ان تمام چیزوں سے بہتر درجے کی روایت ہے، اور اسی بنیاد پر یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، وہ چاہے وہ ظاہری اعتبار ہی سے ان کا نام لیتے ہو بہرحال، لیکن ان کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ اس شکر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو اس دن وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال اگر یہ روایت یہ واقعہ ہے تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار اہل ایمان اور اہل اسلام وہ یہودیوں سے زیادہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے وجہ دریافت کی، پھر یہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یعنی یہودی چونکہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ میں اگلے سال ایک اور روزہ رکھیں گے۔ اب اتفاق سے وہ آئندہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں رہے تو آپ کو عاشورہ کے دن کے علاوہ دوسرا روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وجہ سے صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ میں ایک دوسرا روزہ ملانے کو یعنی مستحب قرار دیا ہے کہ وہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا یا 10 کے ساتھ میں 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اور یہ یعنی ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلا نہ رکھیں 2 ہی رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی بہتر اور اولیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ 10 کے ساتھ میں 9 کو یا 10 کے ساتھ میں 11 کو روزہ رکھا جائے، لیکن ایسا واجب نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ساتھ میں دوسرا نہیں رکھا تو وہ روزہ ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک دن کا بھی رکھا ہے یوم عاشورہ کے دن کا 10 محرم کا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر اور مستحب علماء کرام نے فقہاء کرام نے اس کو قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک دن پہلے یعنی 9 کو یا 11 کو روزہ رکھا جائے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
تو اب اس زمانے کے اندر تو پتہ نہیں یہودی رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے، اس دن کو وہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، تو وہ والی جو مشابہت اس وقت تھی وہ اگرچہ اب باقی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن جو دن آنے والا ہے، اس ایک سنت کے علاوہ یعنی روزہ رکھنے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز روایتوں سے اور احادیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، اور دوسری تمام چیزیں وہ ہاں ایک روایت اور ملتی ہے جو کھانے کی وسعت کے بارے میں ہے، وہ بھی اگرچہ بہت بہتر درجے کی روایت نہیں ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کی، اپنے گھر والوں کے لیے کہا گیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کھانے بنوا کر بانٹے جائیں یا غریبوں کو کھلائے جائیں۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اس طرح کے موقعوں پر کہ لوگوں نے رسم و رواج ہی کو دین سمجھ لیا ہے، رسم و رواج کو دین سمجھ لیا ہے، دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا اور بانٹنا یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت افضل درجے کا عمل ہے، لیکن اگر اس کو بلا کسی صحیح روایت کے کسی ایک دن کے ساتھ میں خاص کر لیا جائے تو اور اس کو ضروری قرار دیا جائے یا اس کی رسم کی بہت زیادہ پابندی کی جائے تو وہی جو ہے وہ بدعت بن جاتا ہے، وہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ یہی چیز میں جو شب برات کے موقع پر بھی یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ لوگ بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر بانٹنے میں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، بدعت ہے، بالکل خالص بدعت ہے۔ اسی طرح سے یوم عاشورہ کے دن بھی اگر کوئی اس دن کی اس فضیلت کو یعنی اس معنی کر کے ہمیں اس کو جو ہے بانٹنا ہے، کھلانا ہے لوگوں کو بنا کر، ایسا نہیں ہے۔ اس روایت میں بھی یہ کہا گیا من وسع علی اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کا لفظ آیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز یا اچھے ڈش اگر بنوا لی جائے تو پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر برکت رکھے گا۔ تو وہ بھی بہتر درجے کی روایت اتنی نہیں ہے، لیکن چونکہ فضائل کے اندر تھوڑا سا کم درجے کی روایت بھی چل جاتی ہے، تو وہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دین کی حقیقت ہے، ہم نے دین کو صرف رسم و رواج کا ایک دین بنا رکھا ہے۔ ہر موقع پر ہم جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیشہ کرنے کی، پانچوں وقت کی نمازیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں فرائض کی پرواہ نہیں ہے، اور نوافل کے اندر اس طرح سے غلو کرتے ہیں کہ حد درجے اس میں غلو کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے، ان کی پابندی زیادہ ضروری ہے، نوافل اس کے بعد کی چیزیں۔ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے لیکن وہ فرائض کے بعد ہے، لہذا ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ جو کل کا دن ہے یعنی 10 محرم الحرام، وہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ وہ 10واں دن یوم عاشورہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اور ایک غلط فہمی اور ہے لوگوں میں کہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کب ہے، مطلب کل والے دن ہی کو صرف محرم سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط چیز ہے، پورے مہینے کا نام محرم ہے، جو 1 تاریخ سے شروع ہوا ہے اور وہ 29 کو یا 30 کو ختم ہوگا۔ جو کل کا دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے، وہ عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے 10 محرم الحرام کو، تو پورا مہینہ ہے بھئی محرم، وہ کل کا دن نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور کہ اس کو جو فضیلت اس کی سمجھی جاتی ہے بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے، حضرت حسین نواسے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، جس کے اندر ذرا بھی عقل ہے، ذرا بھی سمجھ ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کا شہادت کا جو واقعہ ہے وہ 60 سال کے بعد وفات نبوی سے پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو مقدس اور افضل قرار دیا ہے، تو اس سے اس کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ ہاں، اس دن اس واقعے کا پیش آنا یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے ایسے مقدس اور افضل دن کو منتخب فرمایا۔ وہ ایک الگ ایک موضوع ہے کہ کتنی بڑی وہ ظالمانہ شہادت ہوئی ہے، اور ظالموں نے اور یزیدیوں نے جس طرح سے ان کو شہید کیا ہے کہ وہ ایک الگ داستان ظلم ہے۔ لیکن اس وقت جو
محرم الحرام کے بارے میں جو مختصر باتیں مجھے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے تمام کام، اور ہمارے بہت سارے نوجوان مجھے معلوم ہے کہ وہ شیعوں کی مجلس کے اندر بھی شرکت کرتے جا کر، بالکل ناجائز ہے، اس کو ہمیں بچنا چاہیے، ان کے تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو کام خود کرنا حرام ہے تو اس کو دیکھنا یا اس کی جا کر شو بڑھانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ بھی غلط ہے ہمارے لیے۔ ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا وہ سارے حرام کاموں پر مشتمل ہے۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور واقعی میں تو لاکھ بار اور کروڑ بار اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کی گندگی سے بھی ہمیں بچایا، اور ساتھ ساتھ ایسے خبیثوں، احمقوں اور پاگلوں کی دنیا سے بھی بچا لیا کہ جو وہ کام کرتے ہیں کہ جس کو دین تو شریعت تو دور کی بات، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اپنے سینوں کو پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے کو تشدد اپنے آپ پر کرنا، یہ کوئی عقل کہتی ہے؟ کوئی فطرت کے مطابق ہے؟ آپ خود سوچو کتنا پاگلوں والا دین طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ نوحہ خوانی کرنا اور ماتم کرنا، اور جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ صاف فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تو ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ کے یہاں ان کو باقاعدہ روزی پہنچائی جاتی ہے، اور وہ خوشخبری سناتے ہیں زندوں کو بھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا، وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ تو ان کے لیے بڑی فضیلت کا درجہ ہے، ہم اس پر سینہ کو بھی کریں، اس پر ماتم کریں، نوحہ خوانی کریں، یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ یہ بے وقوفی اور حماقت، پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے، اور واقعتاً باطل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی باطل ہوگا وہاں بے وقوفی اور حماقت کی اعلیٰ درجے کی مثال ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے